کریں اور سلام کا جواب زندہ دلی سے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب علیکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ دیر آگے بڑھے، سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار محبوب پروردگار، بولو زور سے بولو، پیچھے والے ابھی رہ گئے، پیچھے والے بھی بولو سبحان اللہ۔ جب تک آپ بولو گے نہیں میں ادھر سے نہیں بولوں گا۔ محبوب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، سنہری جانیوں میں آرام فرمانے والے آقا، یعنی شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ ادھر سے لے کر ادھر تک، وہاں سے لے کر یہاں تک زور زور سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی پیارے انداز میں گنگناتے ہیں، باغ جنت کے ہے بہرے مدحفان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدحفان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ ہاں ہماری زبانیں، آپ کی زبانیں، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت کے برادر نے، اعلیٰ حضرت کے بھائی نے یہ شعر سے پیغام دیا کہ ذکر اہل بیت کرو، یہ ذکر اہل بیت در حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور آگے پھر مقطع کے اندر ارشاد فرمایا، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ ہاں اس سے کچھ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ایک ہی کو کہا ہے، گستاخ جو فرقہ ہے وہ صرف رافضی ہی ہے۔ علامہ حسن نے یہ جو شعر کہا، یہ جو مصرع کہا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یہاں سے صرف رافضی لوگ مراد ہیں، نہیں، یہاں پر اس مصرے نے، ایک مصرے نے دو دھاری تلوار کی طرح کام کیا ہے۔ یہ وہ مصرع ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ بے ادب گستاخ جو فرقہ ہے وہ رافضی ہو، اور وہ
ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، وقت زیادہ نہیں ہے، بس مختصر آپ کا وقت لوں گا، جلدی جلدی میں اپنی باتوں کو پورا کرتا چلوں گا۔ آؤ میں بتاؤں، ذکر اہل بیت تو بہت وراء الورا ہے۔ ذکر اہل بیت کی جو عظمت اہل بیت ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، شان اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے۔ آؤ میں آپ کو شان ذکر اہل بیت بتاؤں، آؤ میں آپ کو شان عظمت اہل بیت بتاتا ہوں، یعنی ذکر اہل بیت نہیں، وہ شان اہل بیت نہیں، اہل بیت کے ذکر کی شان بتاؤں کہ اہل بیت کا جو ذکر ہے اس کی شان کیا ہے۔ سنیے، کتاب کا نام صواعق المحرقہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل ہے، اور اسی واقعے کو میرے چھوٹے دادا جان برادر حضور شیر بشہ اہل سنت، غازی اہل سنت، مفتی بمبئی حضرت علامہ مفتی محبوب علی خان علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے اپنی کتاب کرامات اہل بیت اطہار میں بھی درج کیا ہے۔ حضرت ابو منصور مظفر ہیں۔ کون؟ حضرت، بولو، نہیں بولو گے میں بھی نہیں بولوں گا، پہلے بولو، حضرت ابو منصور مظفر ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو منصور مظفر ہے۔ عصر کے بعد بیان فرما رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، اسی تقریر کے اندر دوران تقریر آپ نے رد شمس کی تفصیل سے حدیث بیان کری ہے۔ یہ رد شمس کی حدیث وہ حدیث ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا کائنات کی گود میں آرام فرما رہے تھے، واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب حضور آرام فرما رہے تھے، عصر کا وقت تھا، وقت جاتا رہا، مولا علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، ہے نا، مختصر انداز میں مولا علی نے عصر کی نماز نہ پڑھی تھی۔ سوچا یہ کہ اگر ہلوں گا تو حضور کی نیند میں خلل واقع ہوگا، لہٰذا بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ پھر حضور جب بیدار ہوئے اور پھر پورا معاملہ کہ سورج کو واپس بلایا گیا، مولا علی کی نماز کو مکمل کرنے کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا گیا۔ تو وہ رد شمس کی حدیث حضرت ابو منصور مظفر نے تفصیل سے بیان کری، اور اس کے بعد جب بیان کرتے گئے آگے مدح اہل بیت مصطفیٰ کرنے لگے۔ جب مدح اہل بیت مصطفیٰ کرنے لگے، سورج نکلا ہوا تھا لیکن بادل آ گئے اور بادلوں نے سورج کو گھیر لیا، اندھیرا چھا گیا، گھٹائیں آ گئیں، اتنا اندھیرا ہوا کہ سورج چھپ گیا، سورج چھپ گیا۔ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید مغرب کا وقت ہو گیا ہے، عصر کا وقت ختم ہو گیا، لیکن حضرت ابو منصور مظفر جوش میں آئے، کھڑے ہوئے اور سورج کو یہ خطاب کیا، اے سورج ڈوبنا نہیں، میں اہل بیت پاک کی مدح سرائی کر رہا ہوں، اے سورج اپنے آپ کو سمیٹنا نہیں، میں اہل بیت پاک کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ تجھے ان کے لیے لوٹایا گیا تھا؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ تجھے ان کے لیے واپس پھیرا گیا تھا؟ اگر تیرا لوٹنا ان کے لیے تھا تو آج ان کے غلاموں کے لیے رک جا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو منصور مظفر نے اتنا کہا، سورج رک گیا، بادل ہٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت بولے، تیری سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت۔ کہاں مر گئے حرام خورو؟ مجھے بتاؤ کہ اب سورج بھی شیعوں کا ہو گیا ہے، کہ سورج بھی شیعوں والا ہو گیا، کہ ذکر اہل بیت کے لیے رک گیا؟ نہیں، بلکہ
سورج نے رک کر کے یہ بتا دیا کہ ذکر اہل بیت کی شان تو یہ ہے، عظمت اہل بیت کا مرتبہ تو یہ ہے، عظمت اہل بیت کی طاقت تو یہ ہے، ڈوبتا ہوا سورج رک جایا کرتا ہے، بادل پھٹ جایا کرتے ہیں، آسمان صاف ہو جایا کرتا ہے، اور مدح پاک آل پیغمبر ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سے دیکھیے ہوا کیا معاملہ، اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، سورج رک گیا، بادل ہٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا۔ اسی طرح آج بھی جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہابیت کے بادل پھٹ جایا کرتے ہیں، ناسبیت کا اندھیرا ختم ہو جایا کرتا ہے، نجدیت تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے میں کہتا تو بادشاہ بلدے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ یہ مجمع غلامان اہل بیت کا ہے، یہ مجمع فدایان آل پیغمبر کا ہے، اور اس ذکر اہل بیت کے سبب سے آج ہم اور آپ بھی اسی فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ بھی اسی فیضان سے مالا مال ہوں گے جس سے ابو مظفر منصور مالا مال ہوئے، جس سے علامہ حسن مالا مال ہوئے، اور جس سے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت مالا مال ہوئے۔ اور میرے ساتھ پھر سے پڑھ لیجئے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سنو، ذکر اہل بیت پر منہ بگاڑنے والوں، آج ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو اس کو رافضیت بتانے لگا جاتا ہے۔ آج شان اہل بیت بیان کر دو تو کہتے ہیں رافضیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ابے ہم نے کہا یہ ذکر تو وہ ذکر ہے جس کو مصطفیٰ پیارے نے کیا ہے، جس کو افضل البشر نے کیا ہے، جس کو ترجمان نبی نے کیا ہے، جس کو عثمان ذو النورین نے کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سچے پکے سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ٹنی نہیں ہے، ہاں ڈپلیکیٹ۔ مارکیٹ میں بہت ڈپلیکیٹ مٹیریل آج کل ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی مارکیٹ ہو، جس لائن میں چلے جائیں گے کاپیاں مل جائیں گی، جس لائن میں چلے جائیں گے کلون مل جائیں گے۔ تو ہم سچے پکے سنی ہیں، ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس انداز میں گنگنایا کرتے ہیں حسن سنی ہے، پھر اس سے افراط و تفریق کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ رسالت۔ لیکن سنو، میں آپ کو بتاؤں، طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کے نعرے لگانا یہ محبت نہیں ہے، صرف چیخ چیخ کر کے نعرے لگانا یہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت تو یہ ہے کہ صحابہ کے دشمنوں کا، صحابہ کی توہین کرنے والوں کا رد ہو، صحابہ کی توہین کرنے والوں کا رد ہو۔ یاد کرو اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک مولوی پیدا ہوا، اس خبیث کا نام تطہیر احمد ٹانڈوی ہوا۔ آپ تمام حضرات کو یاد ہوگا، اس خبیث نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ صحابہ سے زنا ہوا، معاذ اللہ۔ مجھے بتائیں وہ لوگ جو صحابہ کی محبت کا جھوٹا دکھاوا کرتے ہیں، جو صحابہ کی عظمت کا جھوٹا نام لیتے ہیں، کہاں مر گئے تھے اس وقت، کہاں گھس گئے تھے اس وقت جب تطہیر احمد ٹانڈوی جیسے خبیث نے صحابہ کی شان میں توہین کری تھی؟ تمہیں بہت اچھے سے یاد ہوگا، اس وقت بھی اگر عظمت صحابہ پر کسی نے پہرا دیا تھا، اس وقت بھی اگر صحابہ کی شان پر کسی نے پہرا دیا تھا، تو اور کوئی نہیں، سچے سنی
جب تمہارے بڑے بڑے جو تھے نا، ہاں چھوٹے موٹے نہیں حضرت، جب تمہارے بڑے بڑے بلوں میں گھسے بیٹھے تھے تب یہ غلامان شیر ہندوستان صحابہ کے دشمنوں کو کچل رہے تھے. سنو، یہ مجمع حضور شیر ہندوستان کے چاہنے والوں کا ہے. یہ مجمع خانقاہ حشمتیہ، ایک سیکنڈ، خانقاہ حشمتیہ، اس میں بھی بیان کر دوں اصلی خانقاہ حشمتیہ. ہمیں ڈی این اے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈی این اے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تیور ہمارا ڈی این اے بتا دیا کرتے ہیں. ہماری نسل میں اس کا خون، ہماری نسل میں، ابے ہمیں ڈی این اے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری شکل دیکھتے ہو تمہارے پسینے چھوٹ جایا کرتے. تو جس وقت ان کے بڑے بڑے بلوں میں گھسے بیٹھے تھے اس وقت یہ غلامان شیر ہندوستان صحابہ کے دشمنوں کا منہ کچل رہے تھے. اور آج بھی سنو، یہ مجمع آج بھی صحابہ کی عظمت پر پہرا دینے والا ہے اور اہل بیت پر اپنی جان لٹانے. اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت بولے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اطرت رسول اللہ کی. سنیے بس جلدی جلدی ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی میری روانگی ہوگی. حدیث پاک ہے لیکن سنو، آج حالات بس سے بدتر کر دیے ہیں. آج ذکر اہل بیت کرنا معاذ اللہ رب العالمین غضب ہو گیا ہے. کوئی خبیث اٹھ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ پک رہا ہے، کوئی خبیث شہر یار جیسا اٹھتا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین کربلا کو بالی ووڈ کی اسکرپٹ بتاتا ہے. کوئی معاذ اللہ اشتیاق جیسا اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ واقعہ کربلا میں جتنے جھوٹ ہیں اتنے جھوٹ کسی کہانی میں نہیں ہے. کوئی الیاس پادری جیسا خبیث ہے، وہ کہتا ہے کہ سجدہ امام علی مقام ہی نہ تھا. کوئی معاذ اللہ اٹھتا ہے اور سیدتنا فاطمہ زہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے ان کے شان میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ ان سے خطا ہوئی. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ. سنو، ہمیں تم جیسے ڈھونگیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تم نمک حرام نہیں چاہیے ہو، ہمیں حسن حسین کی محبت چاہیے ہے، ہمیں فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی چاہیے ہے. اور قسم خدا کی جس کو بھی یہ نعمت الہیہ مل گئی سمجھو جنت مل گئی بے شک. سنو حدیث پاک، مسند امام احمد بن حنبل کتاب ہے، حدیث نمبر بھی یاد کر لو، 1790 1790. یہ حدیث پاک کا نمبر ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے. مفہوم کا جو پرنالہ ہے وہ مسجد نبوی شریف کے راستے پر ہے. کہاں ہے؟ مسجد نبوی شریف کے راستے پر ہے وہ پرنالہ. تو ایک دن جمعے کا وقت تھا. حضرت ترجمان نبی، ہم زبان نبی، سیدنا عمر فاروق اعظم، بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم ہے، جمعے کا دن ہے، نئے کپڑے آپ نے پہنے ہیں. کپڑے پہننے کے بعد آپ مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کا وہ پرنالہ پڑا. اس پرنالے سے کچھ ناپاک پانی بہ رہا تھا جس کی چھینٹیں حضرت عمر فاروق اعظم پر آ گئیں. آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے. لوگوں سے پوچھا یہ پرنالہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا عبداللہ ابن عباس کا پرنالہ ہے. آپ نے حکم دیا اس کو ہٹا دو. پرنالہ ہٹا دیا گیا. آپ واپس تشریف لے گئے، دوسرے کپڑے پہن کر آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. لیکن جب یہ معاملہ اور واقعہ ہوا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس موجود نہ تھے. بعد میں تشریف جب لائے تو پوچھا یہ پرنالہ کس نے ہٹایا؟ لوگوں نے عرض کرا امیر المومنین کا حکم تھا.
22 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह हो, उसका हुक्म था परनाला हटा दो, हमने हटा दिया। आपने कुछ ना कहा। उस वक्त रियासत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हजरत इब्ने उबई, हजरत उबई रदियल्लाहु ताला अन्हु काजी थे। आपने आप लोग गाड़ी छोड़ दें, रास्ता छोड़ें। रास्ता खाली करके, हाँ रास्ता खाली करके हजरत आने कीजिए। रास्ता खाली करके आप अपना हेलो, आप लोग गाड़ी से दूर हो जाएं। शेर आप लोग अपनी जगह पे जाएं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से आगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे से हिंदुस्तान, शहजादे मजहर आला हजरत, शहजादे से हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमाइल खां साहब, शहजादे हुजूर मजहर आला हजरत। पाकिस्तान से भीख मांगने वाले डरते हैं पुलिस से, पाकिस्तान का आतंकवादी डरते हैं पुलिस से, लेकिन तुम्हें पुलिस की डेफिनेशन नहीं मालूम। जो काम पुलिस करती है वो गुलाम फाका भी है। आप जरा बैठ जाइए, जहाँ जाने के लिए जल्दी से आप जरा बैठ जाए। सरकार शहजादे हुजूर मजहर आला हजरत
فاتح کشمیر حشمتی شمشیر حضور سید سرکار رائی میرانی سرکار حضور فاتح کشمیر کی آمد ہو چکی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے حضور شہر ہندوستان حضرت علامہ شاہ مفتی محمد شمائی مرزا خان اللہ حشمتی رحمۃ اللہ تشریف فرما ہے اور شہزادے حضور ناصر نبی کا خطاب نواب سماعت کریں. آپ حضرات کے نام زبان نثار تشریف رکھیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں, جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے, اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کا دیدار کرتے رہیں اور میرے ٹوٹے پھوٹے بولے سنتے رہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد عادل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ اللہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھ لو یہ چہرے ہیں. ہم نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ڈی این اے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, دیکھ کے تم سمجھ جاتے ہو یہ ڈی این اے کس کا ہے. یہ سبحان اللہ, شیر رضا کا شیر یہاں بیٹھ گیا ہے اور وہاں تمہارے پسینے چھوٹنے لگے ہیں. سبحان اللہ. سنو بس بہت جلدی جو میں واقعہ آپ حضرات کو بیان کر رہا تھا حدیث پاک. حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر ہے, ذہن کو حاضر رکھ لیجئے. بس جلدی میری دو باتوں کو سنتے چلیے, اس کے بعد خدا حافظ. حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر ہے. پرنالے سے حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین کے کپڑے ناپاک ہو گئے. آپ نے پرنالہ ہٹوا دیا, آپ نے پرنالے کو ہٹوا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت وہاں پر موجود نہ تھے, واپس تشریف لائے. جب واپس تشریف لائے دیکھا یہ کہ پرنالہ ہٹا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا یہ پرنالہ کس نے ہٹوایا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امیر المومنین کا حکم ہے, یہ بادشاہ اسلام کا حکم ہے, یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کا حکم تھا, لہذا پرنالہ ہٹوا دیا. اب یہاں سے سنیے, اس وقت حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے مقدمہ پیش کر دیا. کیا کرا؟ زور سے بولو. مقدمہ پیش کر دیا کہ میرے گھر کے پرنالے کو بنا میری اجازت کے ہٹوا دیا. وہ اور کوئی نہیں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چاہتے تو وہیں سے منع کر سکتے تھے کہ امیر المومنین کے خلاف مقدمہ لکھوانے آئے ہو, لیکن نہیں, وہ جانتے تھے سامنے جو ہے وہ اہل بیت مصطفیٰ ہے. آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو طلب فرمایا اور یہ پیغام بھجوایا کہ آپ کے تعلق سے اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے, لہٰذا آپ حاضر ہو جائیں. حضرت جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو مقدمے کی سنوائی شروع کری گئی. حضرت عمر فاروق اعظم نے کچھ بولنا چاہا تو حضرت عبی نے روک دیا, نہیں, پہلے حضرت عباس بولیں گے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں, جاؤ مسند امام احمد بن حنبل کو اٹھاؤ, 1790 حدیث کا نمبر ہے, اور جا کر کے یہ واقعہ اس میں پڑھ لینا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بولیں گے. عمر فاروق اعظم کو خاموش کر دیا گیا. کیا آپ تمہارے نزدیک حضرت عبی بھی شیعہ ہو گئے؟ معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ یہ میرا گھر کا پرنالہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہٹوا دیا. میں موجود بھی نہ تھا اور میں حاضر بھی نہ تھا, اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے پرنالے کو ہٹوا دیا گیا ہے. قاضی صاحب نے حضرت عمر فاروق اعظم سے جواب طلب کیا. جانے شان عدالت جواب دے رہا ہے, ترجمان نبی جواب دے رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو وہ پرنالہ ہٹوایا وہ مسجد نبوی شریف کے راستے پر پڑتا تھا. اس پرنالے کے پانی سے نمازیوں کے کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے تھے. اس پرنالے کے پانی سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی, مسلمانوں کے لیے ایذا بن رہا. اس لیے میں نے جو پرنالہ کو ہٹوایا تو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہٹوایا. کس کے لیے؟ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہٹوایا.
یہیں پہ بات ختم ہو سکتی تھی. قاضی صاحب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر کا پرنالہ ہٹ گیا, مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے وہ پرنالے کو ہٹا دیا گیا, آپ کسی دوسری طرف پرنالہ بنا لیں, کوئی معاملہ نہ تھا, کوئی مسئلہ نہ تھا. لیکن نہیں, وہ قاضی صاحب جانتے تھے یہ عبداللہ ابن عباس ہیں, یہ اہل بیت اطہار میں سے ہے. فرمایا اے حضرت عبداللہ آپ کو اور کچھ کہنا ہے تو سنو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ انہو للموضعی واللہ انہو للموضع الذی وضعہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, قسم خدا کی وہ پرنالہ عبداللہ نے نہیں نبی کائنات نے لگایا تھا. اس پرنالے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ گھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دیا تھا, اس گھر کی نیو بھی حضور نے رکھی تھی اور وہ پرنالہ بھی خود حضور نے لگایا تھا. اب یہاں سے سنو اصل واقعہ جو میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم فوراً یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے. دلیل کہاں ہے, حوالہ کہاں ہے, کون سی کتاب میں ہے, ثبوت کیا ہے؟ نہیں, ہاں وہ عمر فاروق اعظم تھے, وہ ترجمان نبی تھے, کھڑے ہوئے اور عرض کرا حضور مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. ترجمان نبی کہاں کھڑا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ وہ اہل بیت سے معافی مانگ رہا ہے, اور صرف معافی نہیں مانگی, آپ نے ارشاد فرمایا اب عمر کھڑا ہوتا ہے آپ کی سیڑھی بن جاتا ہے, آپ میرے اوپر تشریف لائیے اور اس پرنالے کو وہیں پر لگائیے جہاں حضور نے لگایا تھا. سبحان اللہ. بہت مدینہ منورہ میں اس وقت صحابہ موجود تھے, کسی کو بھی حکم دے دیا جاتا کوئی بھی صحابی وہ پرنالہ لگا سکتا تھا نا, ذہن میں آنے والی بات ہے نہیں ہے. کوئی بھی صحابی سے کہہ دیتے جناب امیر المومنین تو کوئی بھی صحابی اس پرنالے کو لگا دیتا. نہیں صحابہ تھے, کسی مزدور کو لے کر کے لگوا دیا جاتا, کوئی بھی مزدور کو مزدوری دے دی جاتی, وہ مزدور اس پرنالے کو لگا دیتا. لیکن نہیں, عمر فاروق اعظم خود سیڑھی بنے, عبداللہ ابن عباس کو اپنے اوپر سوار کیا اور یہ پیغام دے دیا دنیا کے آخری وقت تک کے ناصبیوں کو, یہ پیغام دے دیا ان دنیا کے خبیث کتوں کو جو عظمت اہل بیت پر بھوکا کرتے ہیں, جو عظمت اہل بیت کا انکار کیا کرتے ہیں کہ فاروق کا عقیدہ یہ ہے خود جھک جاتا ہے, عظمت اہل بیت کو اٹھا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقہ جو آج تم پوچھتے نا یہ کہاں سے لائے, یہ کہاں سے لائے, یہ کہاں سے لائے, تو یہ ہم حضرت عمر فاروق سے لائے, یہ ہم ترجمان نبی سے لائے, یہ ہم جانے شان عدالت سے لائے. سنو بولے سنابل بھیا نعرے دے دیتے ہیں, نئے نئے نعرے, بولے پتہ نہیں کہاں سے شمائل بھیا نئے نئے نعرے لگاتے ہیں. بولے کون سے نعرے لگاتے ہیں؟ بولے اہل بیت کے نعرے لگانے تھے, نئے نئے نعرے نکال دیے ہیں, حضرت علی کا نعرہ نکال دیا ہے, اہل بیت کے نعرے نکال دیے. ہم نے کہا گھوچو تم نے سمجھا ہی نہیں, تم جانتے ہی نہیں ہو. اہل بیت کا نعرہ ہو, مولا کائنات کا نعرہ ہو, سیدہ فاطمہ کا نعرہ ہو, یہ نعرہ کوئی نعرہ نیا نہیں بلکہ 1400 سال پرانا نعرہ ہے. ابا کے نعرے لگے زندہ باد, چچا کے نعرے لگے زندہ باد, ددا کے نعرے لگے زندہ باد, خود کے نعرے لگے تو کودے کودے نہ رہو. ابے تمہیں اپنے ابا کے نعرے مبارک ہو, ہمیں احمد مختار کی آل کے نعرے
سنو بیٹا، سنابل بھیا نا ہوم ورک دیتے ہیں تمہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہوم ورک دیتے ہیں. کیونکہ ہوم ورک کا طریقہ کیا ہے کہ جو بچہ اسکول یا مدرسے میں جاتا ہے، جب اس کے خالی دن ہوتے ہیں نا، تمہارے سال پورے سال خالی رہتے، کام کرنا ہے نہیں، کچھ کتاب اٹھانا ہے نہیں، کوئی دیکھنا، کوئی حدیث پاک نہیں ہے، کوئی بزرگوں کے اقوال کی طرف توجہ نہیں ہے، تو خالی دن ہوتے ہیں نا مدرسے کے. جب خالی دن ہوتے ہیں تو استاد ہوم ورک دیا کرتے ہیں. جاؤ بیٹا ذرا اس پہ کر کے لاؤ کام، جاؤ بیٹا یہ ہیڈنگ دی، اس پہ پیراگراف بنا کے لاؤ. تو سنابل بھیا تمہیں ہوم ورک دیتے ہیں، تم محنت کرنے لگ جاتے ہو. ابے یہ تو ان کا شکر ادا کرو. زندہ باد. بولے یہ اہل بیت کے نعرے اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ دب جائے. بولے اہل بیت کے نعرے انہوں نے اس لیے نکالے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نعرے کو ختم کر دیا جائے. ہم نے کہا بے گھامر کچھ پڑھ لے، اہل بیت کے نعرے مسلک کو دبانا نہیں، مسلک کو فضا کرنا ہے. اہل بیت کے نعرے یہ رافضیت نہیں بلکہ خالص سنیت. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بولے پارہائے گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ راکو سلام. میرے بولنے میں غلطی ہو گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.